اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمے حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کرنا بھی انسان کے ذمہ لازم۔ فرض کس پر ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو، سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو، اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل و عیال کا جو خرچہ اس کے ذمہ میں فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے میں برا حال ہو جائے۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کر، لہذا فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گھوڑے موجود ہوں یا کم از کم کرائے پر لے کر وہ جا سکے، اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو، اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو بھی حج فرض ہو جائے گا۔ دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ ہوائی جہاز سے جانا ہو تو ہوائی جہاز کا اخراجات موجود ہوں۔ اب ہمارے ہاں ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج کے اوپر، تو جس شخص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے۔ اور اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نقد ہو اتنے پیسے، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے، اگرچہ نقد روپیہ اتنا نہیں ہے، اب آج کل تو حج کی جو نئی فیس آئی ہے وہ تو شاید 9 لاکھ کے قریب ہے، تقریباً 9.5 لاکھ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 9 لاکھ 9.5 لاکھ اس کے پاس نقد موجود ہو۔ اگر اس کے پاس فرض کرو کہ زیور اتنا ہے، کیونکہ سونے کی بھی تو قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اس واسطے اگر اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے کسی کی اپنی ملکیت کہ وہ اس کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج اس کے ذمہ فرض ہو جائے۔ یا اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس کی مال تجارت اس کا اتنا ہے کہ اگر اس مال تجارت کو فروخت کر کے وہ حج کر سکتا ہو، اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو زیور ہمارے صندوقچی میں رکھا ہے وہ تو اپنی جگہ رکھا ہے، اس کو تو چھیڑنا بھی نہیں ہے، اور اصل اگر نقد پیسے ہوں گے 9 لاکھ روپے تب جا کے حج فرض ہوگا، یہ بات درست نہیں۔ نقد ہو، زیور ہو یا تجارت کا سامان ہو اتنا تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا۔ البتہ شریعت نے یہ مالوں کی ملکیت کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جس کی اپنی ملکیت میں ہوگا اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ فرض کرو کہ زیور جو ہے وہ اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر کے ذمہ فرض ہوگا، اور اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی کی بیوی پر فرض ہوگا، بشرطے کہ بیوی کسی اپنے محرم کے ساتھ جا سکے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زیور جو ہے تو اپنی ملکیت میں ہے لیکن دے رکھا ہے بیوی کو پہننے کے لیے۔ اب اس مطلب یہ تو بیوی کا ہے تو اس کے اوپر میرا کوئی اس کی وجہ سے مجھ پر حج فرض نہیں ہوگا، تو یہ خیال غلط۔ جس کی ملکیت میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے، جس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com